السلام علیکم. میں جاب کرتی ہوں. میرا سوال یہ ہے برادر عمران سے کہ جاب لیڈیز تبلیغ کیسے کر سکتے ہیں، یا اگر ٹائم نہیں رہا تو ای میلز کے ذریعے آف لائن میسیجز یا پرنٹ آؤٹس نکال کے ایسے کر سکتے ہیں، یا پھر تبلیغ کا اس میں پورا ہو جاتا ہے کیا؟ بہن نے سوال کیا ہے کہ جو لوگ جاب پہ رہتے ہیں یا بزی رہتے ہیں یہ لوگ دعوت کا کام کیسے کریں. بہن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آج اپنی زندگی میں اپنی اس موت کے پہلے کے تمام ضروریات کو موت کے بعد کی زندگی پر ترجیح دے دی ہے. ہم ہمارے اصل مستقبل کو مکمل طور پر بھول چکے ہیں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کئی بہانے پیش کر رہے ہیں. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24. قرآن مجید میں سورہ توبہ واحد سورہ ہے جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتا ہے. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اور سب سے غضب والی آیتیں اس سورے میں ہیں. آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 16-17 تک اللہ تعالیٰ غیر مسلمانوں پر غصے میں ہے. اور آیت نمبر 17 کے بعد سے آپ دیکھیں گے اللہ کا پورا غصہ نافرمان مسلمانوں پر. آیت نمبر 24 سن لیجئے، کتنی خطرناک آیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ والی. قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان سے کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کانا آباؤکم، چاہے تمہارے ماں اور تمہارے باپ کیوں نہ ہو. تم ماں باپ سے پیار کرتے کہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں چاہے تمہارے ماں باپ کیوں نہ ہو. قل ان کانا آباؤکم وابناؤکم، اولاد بیٹے بیٹیاں، واخوانکم، تمہارے بھائی بہن کیوں نہ ہو، وازواجکم، تمہارے بھائی تمہاری بیویاں یا شوہر کیوں نہ ہو، وعشیرتکم، تمہارے رشتہ دار یا دوست احباب کیوں نہ ہو، واموال اقترفتموها، تمہارا مال کیوں نہ ہو جو تم لوگوں نے جمع کر کے رکھ لیا ہے اپنے پاس، وتجارت تخشون کسادها، وہ جاب بہن آپ کے لیے ہے. دیکھیے وتجارت تخشون کسادها، وہ تجارت، وہ جاب پرائیویٹ یا گورنمنٹ کیوں نہ ہو، وہ پرائیویٹ بزنس کیوں نہ ہو جس میں نقصان کا تمہیں ڈر ہے، ومساکن ترضونها، یا وہ گھر کیوں نہ ہو جس میں تم آرام سے رہنا پسند کرتے ہو. کتنی چیزیں؟ ماں باپ. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ کس کی بات ماننی چاہیے؟ اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ خدمت کس کی کرنی چاہیے؟ آیت دیکھیے، قل ان کانا آباؤکم، تمہارے ماں باپ کیوں نہ ہو، تمہارے ابناؤکم بیٹے بیٹیاں، اخوانکم بھائی بہن، ازواجکم بیویاں شوہر، عشیرتکم رشتہ دار دوست احباب، مال بینک اکاؤنٹ، لینڈ ریئل اسٹیٹ. ہاں تو جو بھی تجارت کر رہے ہیں ابھی ریئل اسٹیٹ گھومتے ہیں نا، پورے پیسہ ادھر لگا رہے ہیں. سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے گھر، تمہارا مال، یہ سب 8 چیزیں. 8 سائیکولوجسٹ کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں یہ 8 چیزوں کے پیچھے انہیں اپنی پوری زندگی لگاتا. کوئی نئی چیز نہیں ہے، 9 کچھ بھی نہیں. یا تو ماں باپ کے پیچھے کھپ جاتا، یا بھائی بہن کے پیچھے کھپتا، اولاد کے پیچھے کھپتا، رشتہ دار یا دوستوں کے پیچھے کھپ جاتا، مال جمع کرنے کی لالچ میں کھپ جاتا، بزنس بچانے کی لالچ میں کھپ جاتا، گھروں میں رہ کے گھر بسانے کی لالچ میں کھپ جاتا. 8 چیزیں. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ آپ دیکھو، احب الیکم من اللہ، تم اگر ان 8 چیزوں سے اللہ سے بڑھ کر محبت کرتے ہو، ورسولہ ہی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس سے بڑھ کر کرتے ہو، اللہ اور رسول کے بعد کس سے کرتے؟ آیت میں بولے نہیں، ماں باپ نہیں بولے. اس کے بعد ماں باپ بھی اگر کیوں نہ ہو، اللہ اور رسول کے بعد وہ جہاد فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرنے سے. جہاد بولے تو بما پھوڑنا نہیں بول رہا ہوں گوگل چاٹ کے. جہاد بولے تو ابھی ہم جہاد کر رہے ہیں، آپ بیٹھ کے جہاد کر رہے ہیں، میں ٹھہر کے جہاد کر رہا ہوں. یہ والا جہاد، یہ حالات میں یہ والا جہاد. وہ جہاد فی سبیلہ، اگر اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے سے بڑھ کر، قل ان کانا آباؤکم، ماں باپ سے بھی بڑھ کے اگر محبت کرتے ہیں، فتربصوا، تم لوگ ٹھہرو. پھر کہیں کے لیے ٹھہرو؟ آپ کی کوئی بڑے پہلوان سے لڑائی ہوگی سمجھو، ٹاسک فورس کے سرکل کو رکھ دیا، ڈریس میں نہیں ہے بول کے کارڈ نکال کے بتایا ٹاسک فورس میں اب بھی آ رہے بول کے ٹھہر دے. ارے کہیں کو ٹھہرے بھائی، انہوں نے بولا ٹھہرو، اب بھی آ رہا ہوں، بولا ٹھہرو بول دے. اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں، فتربصوا دین ویٹ. وارننگ ہے تم لوگوں کہیں کے لیے، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب تمہارے اوپر نازل کرتے ہیں. اس سے بڑھ کے عذاب کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر شرک کرنے والی قوم ناچ رہی سر پہ، شرک کرنے والی قوم سے آپ 4% ریزرویشن کی بھیک مانگ رہے ہیں. اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ آپ کو آج نوکریاں دینے کو لوگ ڈر رہے ہیں. اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ چہرے پہ داڑھی چھوڑنے کے لیے، نبی کی سنت کے لیے آپ کے دل میں خوف ڈال دیا گیا ہے.
اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ نوجوان گھر کے باہر نکلتے وقت فضول کے خوف سے نکلتا کہ میرے کو کیا ہوتا ہے. دنیا میں آپ کو سب کچھ ملنے کے بعد اگر دل کا سکون اڑا دیا گیا تو یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ حتی یاتی اللہ بامرہ. اگر تم لوگ میرے کام کو چھوڑ کر ماں باپ کو اہمیت دیں گے, بیٹے بیٹیوں کو دیں گے, بھائی بہنوں کو دیں گے, تم سب کچھ کریں گے, میرے کام کو چھوڑ دیں گے, عذاب کا انتظار کرو پھر. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ ایسی جماعت کو نجات نہیں دیتا جو جان بوجھ کر اس کے خلاف جاتی ہے. اب عذاب بولے تو ہماری قوم میں آیا دماغ میں, زلزلے آ رہے نا, کچھ ہو کے اپن ختم ہو رہے ہیں, یہ کون سا عذاب ہے؟ عذاب اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے نہیں بھیجتے, اللہ تعالیٰ کے حساب سے آتا. جانتے ہیں سب سے بڑا عذاب ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ ہم کو بغیر مانگے کے مسلمان پیدا کیا گیا, 60 سال 70 سال کی زندگی عطا کی گئی, لیکن اس 70 سال کی زندگی میں وہ کام نہیں لیا گیا جو نبی اور صحابہ نے دین کے لیے کام کیا. عذاب میں ڈال دیا, تم اس قابل نہیں ہے بولے, یو آر اے گاربیج, تم کچرا ہو, کچرے کی حیثیت سے ہو, تم میرے دین کے لائق نہیں ہے, بلکہ کام ہی نہیں لیے. توفیق کھینچ لی اللہ تعالیٰ دین کی. یہ سب سے بڑا عذاب ہے ہمارے لیے, پھر بھی ہم نہیں سدھرنا چاہ رہے. یہ عذاب ہے. تو میری بہن, آپ جو بھی جاب کر رہے ہیں, آپ کے جاب کا دیکھیے, علامہ اقبال کیا کہتے ہیں, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, میں کچھ بھی کروں گا اپنی زندگی میں تو اس لیے کہ اے اللہ تیرا تعارف دنیا میں پیش کروں, یہ میرا کام ہے. آپ جو جاب پہ کر رہے ہیں بہن, آپ کے لیے ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں. انٹرنیٹ چیٹنگ وغیرہ میں آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کسی غیر محرم سے چیٹنگ وغیرہ پہ جو میلز پاس کریں, کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں اللہ نے کہا تم پر تمہارے مقدار سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. آپ شریعت کو توڑ کر شریعت کا کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ کے لیے یہ سنگل لیول پہ آئسولیٹڈلی میلنگز کرنا جائز نہیں ہے. آپ کے اگر جہاں پہ بھی جاب کر رہے ہیں وہاں غیر مسلم دوست احباب ہیں تو آپ حتی الامکان کوشش کیجئے کہ آپ ان کو میسج جو ہے کسی محرم کے تھرو, آپ کے بھائی وغیرہ کے تھرو ان کو انٹروڈیوس کرائیے, ان کو میسیجز اسلام کے پاس کیجیے. وہ نہیں کر سکتی ہیں تو ونس اور ٹوائس چلتے پھرتے میں ایک آدھ بار گفتگو ہو جائے. تو یہ ہمارے پاس عقیدہ نہیں ہے کہ اچھوت کا اما عورت دکھتے پلٹ جائے, عورت مرما تو بلاول کا پلٹ جانے کا, یہ سسٹم بھی نہیں ہے. دائروں کو پار نہیں کرنا ہے. اس دائرے میں رہتے ہوئے آپ جو کچھ بھی گفٹ کر سکتے ہیں, اسلامک لٹریچر ویڈیوز وغیرہ ضرور گفٹ کیجیے سسٹر. آپ جو بھی چیز شروع کریں گے اس کا آپ کو انشاءاللہ اجر ملے گا آپ کی نیت کے مطابق. امید آپ کا جواب پورا ہو گیا. آج کا آخری سوال بہنوں کی جانب سے.